अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामिन नाज़रीन, आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक है कि माँ बाप के साथ बदसलूकी एक गुनाह कबीरा है। ये हकीकत है सामिन नाज़रीन के कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बेइंतहा ताकीद की है, और यहाँ तक कि कुरान मजीद की कुछ सूरतों में, जैसे कि सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 23 में, सूरह इनाम के आयत नंबर 151 में, सूरह निसा के आयत नंबर 36 में, सूरह बकरा के आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत के इकरार और शिर्क की ममानियत के फ़ौरन बाद माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की है। तो इस चीज़ से अहमियत का, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और इस वजह से उल्मा इस नतीजे पर पहुँचे क्योंकि अल्लाह ने शिर्क की ममानियत के फ़ौरन बाद क्योंकि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की है, तो उल्मा ने इस बात से नतीजा अख़ज़ किया कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक में कोताही जो है वो शिर्क के बराबर गुनाह अल्लाह के नज़दीक है। तो इससे माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कॉन्सेप्ट्स में इसके बारे में क्लियर करूँगी, क्योंकि आमतौर पे होता ही है कि लोगों के जहनों में हुस्न सलूक और फर्मा बरदारी में का फ़र्क जो है वो क्लियर नहीं होता। कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है कि हुस्न सलूक क्या है और फर्मा बरदारी क्या है। लोग हुस्न सलूक को फर्मा बरदारी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो ले लेते हैं कि माँ बाप की फरमाबरदारी को अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया, जबकि फरमाबरदारी का लफ्ज़ ही कुरान मजीद में कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी हुस्न सलूक की बेइंतहा ताकीद के बावजूद कुरान मजीद में फरमाबरदारी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसकी वजह मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूँगी। एक तो हम हुस्न सलूक और फरमाबरदारी के फ़र्क को मैं वाज़े करूँगी, और इसके साथ ही ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि अल्लाह ने फरमाबरदारी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं किया। आमतौर पे आपने लोगों से को ये कहते हुए सुना होगा कि माँ बाप की जो बच्चे फरमाबरदारी नहीं करते वो हमेशा दुनिया आखिरत में ज़लील व ख़ार ही रहते हैं, और जो फरमाबरदार होते हैं वो हर तरह से कामयाब रहते हैं। उसकी वजह ये है, लोगों के जहनों में ये इस वजह से है, फरमाबरदारी का कॉन्सेप्ट इसलिए आ जाता है कि माँ बाप ज़्यादातर क्योंकि औलाद के खैर खा ही होते हैं, और वो हमेशा ऐसे ही कामों का हुक्म देते हैं जो 99% वो औलाद की बेहतरी के लिए ही होते हैं, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं। तो माँ बाप की जो माँ बाप जो अहकाम दे रहे होते हैं वो औलाद के खैर खाही के ही लिए होते हैं, जैसा कि एजुकेशन पे तवज्जो देना या सेहत का ख्याल रखना, सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल, नुकसानदेह चीज़ों से बचने की तलकीन करना। ये सब वो चीज़ें होती हैं कि अगर बच्चे बचपन में माँ बाप का कहना मान लें तो जब वो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो चुके होते हैं। और जो बच्चे कहना नहीं मानते माँ बाप का, वो ज़ाहिर है कि नुकसानात का शिकार हो जाते हैं। उनकी सेहत ठीक नहीं होती, एजुकेशन ठीक नहीं होती, और जब वो बड़े होते हैं तो वो एक बावक़ार और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं हो पाते। तो यहाँ लेकिन जब बच्चे अडल्ट होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चे आ जाते हैं तो फिर कभी कभी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि माँ बाप और औलाद के दरमियान कुछ उलझने और गलतफहमियाँ सी पैदा हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि माँ बाप देखें किसी के भी फरिश्ता नहीं होते। माँ बाप जो हैं सारे इंसान ही हैं, और इंसान ख़ता का पुतला है। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप यानी हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो औलाद का ही कसूर हो, और ना ही हमेशा ये होता है कि माँ बाप का ही कसूर हो। कभी कभी औलाद की तरफ से भी कोताही होती है, और कभी कभी माँ बाप की तरफ से भी मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप बिल्कुल फरिश्ता तो नहीं होते, वो इंसान ही है, और इंसान ख़ता का पुतला है। कभी कभी ऐसे जज्बात माँ बाप के ऊपर गालिब आ जाते हैं कि औलाद को कुछ ऐसे कामों का भी वो हुक्म दे देते हैं कि जो औलाद के लिए जहनी उलझनों का बाइस बन जाता है। मिसाल के तौर पे, और वो ऐसी भी बाज़ का अहकामात होते हैं माँ बाप की तरफ से कि जो गैर शरई भी हो सकते हैं, जैसे कि दुनियावी मफादात का लालच अगर किसी के शख्स पे गालिब आ जाए, वो बेटे को हुक्म दे के रिश्वत लेने या देने का हुक्म दे, तो अब बेटा क्या करे। ये एक सोचने की बात है कि आमतौर पे फरमाबरदारी का इतना कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया जाता है कि जी माँ बाप की नाफरमानी जो है वो जहन्नुम का बाइस बन जाएगी, और बिल्कुल माँ की दिल आज़ारी अगर कर दी तो वो माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ नाराज़ होगी तो वो जहन्नुम में इंसान चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ आके इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो क्या करे, अल्लाह का हुक्म माने या वो माँ बाप का हुक्म माने।
تو اب یہاں آ کے یہ ہوگا کہ پھر اللہ کی فرما برداری فرض ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، اور پھر ماں باپ کے احکامات ایسی جگہ پر فرما برداری جائز نہیں ہے۔ یا فرض کریں کہ اگر باپ پہ انتقام کا جذبہ غالب آ جاتا ہے اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو قتل کر دے، اور وہ یعنی کسی وجہ سے اگر باپ ایسا حکم دیتا ہے اور وہ جو شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اگر بے گناہ ہے، اس کا قصور نہیں ہے، جیسے اکثر زمانے جاہلیت میں یا اس دور میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ دو قبیلوں کے درمیان چل رہا ہے اگر خونریزی، اور وہ کسی ایک قبیلے کے آدمی نے کسی دوسرے کو مار دیا اور پھر وہ انتقاماً اس قبیلے کے آدمی کو مارنا ہو، اب وہ میں بھی کہ وہ بیچارہ جس کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اگر بے گناہ ہے، بے قصور ہے، تو اس کا قتل تو جائز نہیں ہے۔ تو اب یہاں آ کے پھر اولاد کیا کرے اگر کلیشز آ جاتے ہیں ماں باپ اور اللہ کے احکامات میں، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ پھر اللہ کے حکم ماننا فرض ہے اور ماں باپ کا حکم جو ہے پھر فرمانبرداری جائز نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمانبرداری کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ ایک اور مثال اس طرح کی میں دینا چاہوں گی کہ بعض اوقات ماں حکم دے اگر بیٹے کو کہ جی بیوی کو طلاق دے دو یا چھوڑ دو یا بدسلوکی کرو بیوی کے ساتھ، تو اب یہ یہاں آ کے بعض اوقات لوگ جو ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اب اگر ماں کا حکم نہیں مانا تو وہ ظاہر ہے کہ ماں ناراض ہوگی تو بس جنت ہم سے چھن جائے گی، دوسرے اب بیوی بچے ہیں، ان کا مستقبل ہے، تو اب کیا کریں، یہ ذہنی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہرگز بھی ایسی جگہ پر جو ہے وہ ماں باپ کا حکم ماننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام ایک پورا ضابطۂ حیات ہے، اس میں بیوی بچوں کے بھی بے انتہا رائٹس ہیں، بہت زیادہ رائٹس ہیں، وہ پھر آگے جا کے انشاءاللہ میں خواتین کے رائٹس کے حوالے سے اور بیوی بچوں کے رائٹس کے حوالے سے جو میں لیکچر بناؤں گی اس میں تفصیل کے ساتھ میں ذکر کروں گی۔ لیکن اس وقت صرف میں اتنا کہوں گی کہ ماں باپ کے کیونکہ ماں باپ کا حکم ایسی جگہ ماننا جائز نہیں ہے کہ جہاں پر کسی دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہو، کسی دوسرے رشتے کی حق تلفی ہو رہی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شادی شدہ زندگی جو ہے وہ ایمان کی حفاظت اور جو ہے وہ ایک معاشرتی معاشرتی زندگی کی بقا جو ہے وہ اس کے اندر مضمر ہے، تو لہذا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ آپ ایسے معاملات میں ماں باپ کی فرمانبرداری نہ کریں کہ جہاں کسی دوسرے رشتے کی حق تلفی ہو رہی ہو یا معاشرتی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہو یا آپ کی زندگی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہو، تباہ و برباد ہو رہی ہو، ایسی جگہوں پر آپ فرمانبرداری نہ کریں۔ لیکن حسن سلوک کو آپ نے پھر بھی جاری رکھنا ہے، بدسلوکی نہیں کرنی۔ حسن سلوک کیا ہے؟ حسن سلوک یہ ہے کہ ماں باپ کے ضروریات کا خیال رکھیں، اولاد کے اوپر یہ فرض ہے کہ ماں باپ کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہ آئیں، تلخ کلامی نہ کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی جائز خواہشات کو کم سے کم ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں، بد کلامی نہ کریں۔ اور خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اپنے کندھوں کو ان کے آگے جھکائے رکھو۔ کندھوں کو جھکائے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت بھی آپ کریں اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدمت کریں۔ اور قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تکلیف ہو بھی رہی ہے آپ کو ماں باپ کی خدمت کے دوران، یعنی جسمانی طور پہ آپ ان ایزی فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ماں باپ اگر بیمار ہیں ان کی تیمارداری میں خدمت میں، تو اف بھی نہ کرو، یعنی ناگواری کا اظہار ماں باپ کے سامنے نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں آپ کی خدمت سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ اظہار جو ہے یہ بھی نہ کیا جائے۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا غیر شرعی احکامات ان کے ماننے شروع کر دیں۔ ماں باپ کی فرمانبرداری صرف اس حد تک کہ جب وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم دے رہے ہوں تو فرمانبرداری جائز ہے، غیر شرعی کاموں میں ان کی فرمانبرداری جائز نہیں ہے۔ لیکن بدسلوکی پھر بھی نہیں کرنی ہے۔ اگر ماں باپ کسی ایسے کام کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو آپ نرمی سے سمجھائیں، اگر وہ پھر بھی انسسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اگنور کریں اور ان کو آپ صاف کہہ دیں کہ جی اس قسم کی چیزوں کو احکامات کو ہم نہیں مان سکتے کہ جس سے ہمارے بیوی بچوں کو نقصان ہو رہا ہو۔ خدمت ضرور کریں ماں باپ کی، اور لیکن تلخ کلامی نہیں کرنی۔ ماں باپ نیک ہیں یا بد ہیں، ایون یہ کہ اگر ماں باپ کافر بھی کسی کے ہیں
تو اس اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے. اگر ماں باپ بد فطرت بھی ہیں، برے اعمال بھی اختیار کر رہے ہیں، تب بھی اولاد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ماں باپ کے ضروریات کا خیال نہ رکھے، یا وہ تلخ کلامی کرنا شروع کر دے، یا دل آزاری کرنا شروع کر دے. اولاد پر یہ فرض ہے کہ ماں باپ نیک ہیں یا بد ہیں، وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اولاد خدمت ہی کرے گی. اور اسپیشلی اگر ماں باپ بوڑھے اور ضعیف ہیں تو ان کی خدمت کریں. آگے اعمال کا حساب کتاب جو ہے وہ لینے کا اللہ ذمہ دار ہے. ماں باپ اگر بد اعمال ہیں خدا نخواستہ کسی کے، تو کسی اولاد کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ ان ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے یا ان کی بدعمالیوں کی سزا ماں باپ کو دینا شروع کر دے. ایسا نہیں ہے. اولاد پر فرض ہے کہ وہ ہر حال میں ماں باپ کی خدمت ہی کرے. یہاں ایک میں تھوڑا سا پوائنٹ اور کلیئر کروں گی کہ بعض کا ماں باپ کی فرما برداری کے حوالے سے ایک واقعہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک دفعہ حضرت اسماعیل کے گھر آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے حضرت اسماعیل کی بیوی نے انہوں نے بدسلوکی کی تھی، اور وہ کیونکہ بری فطرت کی خاتون تھیں. تو حضرت ابراہیم نے حکم دیا حضرت اسماعیل کو کہ بیوی کو طلاق دے دو. تو حضرت اسماعیل نے فرما برداری کے بیوی کو طلاق دے دی. دیکھیے اس طرح کے واقعات کو ہرگز بھی ماں باپ کی فرما برداری کے زمرے میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم تو نبی اللہ تھے، اللہ کے رسول تھے. وہ کسی غلط کا کام کا حکم تو نہیں دے سکتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رسول کبھی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے کہ جو وہ بول رہے ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے اگر حکم دیا تھا تو وہ باپ کی حیثیت سے وہ حکم نہیں تھا، وہ تو رسول تھے خدا کے، وہ تو وحی ان پر آئی تھی، وہ اللہ کا حکم تھا. اور دوسرا ایک پوائنٹ یہ کہ وہ عورت بد فطرت تھی. اگر وہ نیک فطرت ہوتی تو نہ اللہ حکم دیتا، نہ اللہ کے رسول حکم دیتے کہ اسے طلاق دے دو. اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت تو ہر شخص پہ فرض ہے. تو جیسا کہ یعنی یہ کہ اگر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو بھی حکم دیتے کہ تمہاری بیوی بد فطرت ہے، اسے طلاق دے دو، تو ہر شخص پہ یہ فرض تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. تو اس چیز کو کبھی بھی جو ہے اس واقعے کو بعض لوگ جو ہیں وہ ماں باپ کی فرما برداری کے ضمن میں بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ اسے اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے. اگر حضرت اسماعیل کی بیوی نیک ہوتی تو کبھی بھی حضرت ابراہیم اسے حضرت اسماعیل کو حکم نہ دیتے کہ اسے طلاق دو، کیونکہ نبی اللہ تو کبھی غلط کام کا حکم نہیں دیتے. لیکن ایک عام انسان کے ماں باپ تو اس درجے پر فائز نہیں ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں اور وہ بالکل غلطی سے پاک ہیں، یا ان کا حکم جو ہے اللہ کا حکم ہے. ایسا نہیں ہے. ایک عام انسان کے ماں باپ تو غلطی پر ہو سکتے ہیں نا، وہ تو انسان ہے، ایک عام انسان ہے، اور انسان جو ہے خطا کا پتلا ہوتا ہے. تو کبھی بھی ایسے معاملات میں فرما برداری کا حکم نہیں دیا گیا. قرآن مجید میں جو فرما برداری کا حکم نہیں دیا گیا اس کی یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ماں باپ مسٹیکلی ایسے کاموں کا حکم اولاد کو دے دیتے ہیں کہ جو بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن جاتی ہے. اگر اس طرح سے ہر کام کا حکم ہوتا ماں باپ کی فرمانبرداری کا، تو پھر اس معاشرے کا قائم رہنا میرا خیال ہے بہت مشکل ہو جاتا. کیونکہ ساس بہو کے جھگڑے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے برصغیر کے معاشرے میں تو بہت زیادہ کامن ہے. تو میرا خیال ہے کسی بھی شخص کا گھر شاید نہ بس پاتا اگر 80% جو ہے وہ گھر بسنے مشکل ہی ہو جاتے کہ اگر اس طرح سے فرمانبرداری کا حکم اللہ دے دیتا. تو آئی تھنک کہ میں نے کافی حد تک فرمانبرداری اور حسن سلوک کے فرق کو بھی واضح کر دیا ہے، اور قرآن میں فرمانبرداری کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا گیا اس چیز کو بھی میں نے کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا ہے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.